بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پیارے دوستو بھائی، اللہ سبحانہ وتعالی سورہ اسراء، جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، وہاں پہ ہمیں ایک گائیڈ لائن دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں آیت نمبر 9 میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو تمہیں گائیڈ کرتا ہے اس راستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دو ان مومن، سب کو نہیں، ان مومنین کو جو اچھے اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اچھے اعمال کے لیے اگر ایک آیت ہمیں سمجھ آ جائے اور اس آیت کی تفسیر خود اللہ کر دے تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اچھا مال تو بہت ہے۔ اس وقت آج کے کانٹیکسٹ میں سب سے اچھا عمل وہ کیا ہے؟ وہ حق کو واضح کرنا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ توبہ سورت نمبر 9 آیت نمبر 23، یہ ایسی آیت ہے سمجھ آ جائے تو نیک اعمال، اچھے اعمال، عمل صالح کا پتہ چل جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دو ٹوک الفاظ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو، اپنے ماں باپ کو، باپ دادا کو، اپنے بھائیوں کو اپنا ولی یعنی اپنا دوست، اپنا گائیڈ، اپنا سرپرست، اپنا اتحادی مت بناؤ، کیونکہ اولیاء کے بہت سے مطلب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو، اپنے باپ دادا، اپنے ماں باپ، اپنے بھائیوں بہنوں کو اپنا ولی مت بناؤ، اپنا دوست مت بناؤ، اپنا اتحادی مت بناؤ، اپنا گائیڈ مت بناؤ۔ کیوں نہ بناؤ؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ حق بات کو چھپانے کو ترجیح دیتے ہیں ایمان پر۔ کفرا اس کا مطلب ہے چھپانا، لیکن ہمیں تو ایک ہی ترجمہ سکھایا گیا ہے، کافر، یہود، نصارہ، ہندو، مشرک، یہ سب کافر۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ اگر وہ چھپانے کو، کفرا چھپانا، کسی بات کو، حق بات کو، کسی بھی چیز کو چھپانا، اگر کوئی کسان بیج کو زمین کے نیچے چھپاتا ہے تو اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے کہ اس نے بیج کو چھپایا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، مت بناؤ، آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے باپ، اپنے آبا و اجداد، اپنے بہن بھائیوں کو اپنا ولی مت بناؤ، اپنا دوست مت بناؤ، اپنا گائیڈ مت بناؤ، اپنا اتحادی مت بناؤ۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ بات چھپانے کو ترجیح دیتے ہیں ایمان پر، اگر وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ وہ کفر کریں، وہ حق بات کو چھپائیں ایمان کے مقابلے میں، ان استحبوا الکفر علی الایمان، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو تم میں سے ان کی طرف جائے گا، ان کی طرف جاری کرے گا، ان کی بات مانے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی ہے وہ جو ظالم ہے، تو یہ ظالم ہے۔
آج فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، اگر میرا باپ، میرا بھائی، میرا دوست، میرا خاندان یہ کہے کہ اپنی زبان کو بند کر لو، ساری امت مسلمہ کے جو لیڈر ہیں انہوں نے بھی تو زبان بند کی ہوئی ہے، تو مجھے اللہ کی گرد سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اپنی اپنی قبر کی فکر کرو، اپنی اپنی قبر کی فکر کرو۔ اللہ نے دو ٹوک کہہ دیا کہ اگر تم چھپانے والوں کو، حق بات کو چھپانے والوں کو، خواہ وہ آپ کے ماں باپ ہوں، آپ کے بہن بھائی ہوں، ان کو اپنا دوست بناؤ گے، ان کو اپنا اتحادی بناؤ گے، ان کے ساتھ چلو گے، ان کو لے کر چلو گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تو جو یہ سب کچھ کرے گا، جو ان کے ساتھ جائے گا، جو ان کی طرف رجوع کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی ہیں وہ جو ظالم ہیں۔ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے آج، یہ قاتل نتنیاہو کانگریس کے اندر کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں نے اپنے کمانڈر سے پوچھا کتنے سویلینز مارے گئے، تو میرے کمانڈر نے کہا پرائم منسٹر صاحب کوئی سویلین نہیں مارا گیا، ہاں صرف ایک بار جب ہم نے اٹیک کیا حماس کے ڈپو پر 2 ڈزن 23-24 لوگ مارے گئے، پرٹیکولرmente نلا، حقیقت میں کوئی نہیں مارا گیا، حقیقت میں کوئی نہیں مارا گیا۔ ساری کابینہ کھڑی ہوئی، ساری کانگریس کھڑی ہوئی، تالیاں بجائی گئیں، تالیاں بجائی گئیں۔ ایک شیر کی بچی، ایک شیر کی بچی نہ اس نے تالی بجائی، نہ کھڑی ہوئی، ہاتھ میں بینر پکڑا ہوا ہے، فری فلسطین کا نعرہ لکھا ہوا ہے، وار کرمنل لکھا ہوا ہے، جبکہ امریکہ میں اعلان ہو چکا تھا کوئی نتنیاہو کی سپیچ کے دوران ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بات نہیں کرے گا، اس کے خلاف کوئی بیان نہیں دے گا، ورنہ اس کو ہتھکڑی لگائی جائے گی۔ لیکن یہ شیر کی بچی اپنا کام کر گئی، اس کے پاس بھی سیٹ تھی کانگریس کی، وہ بھی پارلیمنٹ کی رکن تھی اور ہے ابھی بھی، اس کو بھی ڈر ہو سکتا تھا کہ میری سیٹ نہ چلی جائے، کانگریس کی رکنیت نہ چلی جائے، لیکن حق بات یہی عمل صالح ہے، یہی عمل صالح ہے۔ حق بات سے کیا چیز ہمیں روک سکتی ہے؟ 8 چیزیں ہیں جو حق بات سے کسی بھی مومن کو روک سکتی ہیں، اور اس کے متعلق اللہ نے اسی آیت کی تفسیر کر دی۔ یہ جو آیت نمبر 23 ہے سورہ توبہ کی 23، اس کی تفسیر کر دی۔ قل، کہو، ہر ایک انڈیویجول، ہر ایک یہ بات کہے، وہ یہ بات کہے جو مومن ہے، کیا بات کہے؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا۔ کہو کہ اگر تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیوی، تمہارا کنبہ، تمہارے رشتہ دار، تمہارا مال جو تم نے اکٹھا کیا ہوا ہے، تمہاری تجارت، تمہارا کام جس کا ڈر ہے کہ کہیں چلا نہ جائے، اور تمہارے وہ گھر جسے تم پیار کرتے ہو، ان کا ڈر تمہارے دل کے اندر ہو، اللہ کی محبت سے زیادہ، اس کے رسول کی محبت سے زیادہ، اس کے راستے میں کوشش کرنے سے زیادہ، فتربصوا، تو پھر تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے کر آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کون ہے فاسق؟ کون ہے فاسق؟ فاسق وہ ہے جس نے حق بات کو چھپایا، جس نے حق بات کو چھپانے کی کوشش کی، جس نے حق بات چھپانے والوں کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اللہ نے تو واضح طور پہ کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا
لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. مت بنانا اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا گائیڈ، اگر وہ چھپانے کو ترجیح دیتے ہیں ایمان کے مقابلے میں. آج کتنے ملک ہیں؟ 57 ممالک ہیں. کتنے حکمران ہیں یا کتنے ہمارے جرنلسٹ ہیں جو اس بات کو کوٹ کر رہے ہیں کہ فلسطین میں لاکھوں کی شہادت hò gئی. 186.000 le statistiche che dicono, con le statistiche normali sono già arrivati 40, in cui maggior parte dei bambini e le donne e i vecchi. E questo assassino dice che il mio comandante ha detto che non è stato ucciso nessuno. اور یہ وار کرمنل، یہ قاتل، یہ کہتا ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ کوئی قتل نہیں ہوا، ہم نے صرف ٹیررسٹ مارے. اور اس کے اوپر ساری زبانیں بند، ساری زبانیں بند. اللہ کے آگے جواب دینا ہوگا کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف اترا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اس کے علاوہ کسی ولی کی اتباع نہیں کرنی. ولا تتبعوا، منع کر دیا میرے رب نے. وہ ولی تمہارا باپ ہو، وہ ولی تمہارا بھائی ہو، وہ ولی تمہارا دوست ہو، وہ ولی تمہاری بیوی ہو، وہ ولی تمہاری اولاد ہو، کسی کی پیروی نہیں کرنی سوائے اللہ کی، اللہ کے قرآن کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی. اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم. أقم الصلاة.